बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर सत्ती और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलिक को। दोस्तों हम इस टेंस को डिटेल के साथ करेंगे और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझने और कोशिश कीजिएगा कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपकी इंग्लिश स्किल मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन मज़ीद तफसीर से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपको हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं टेंसेस से रिलेटेड तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस भी मिल सकें और बेल के आइकन को ज़रूर दोस्तों दबाइएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलिक, इसकी तारीफ़ जो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी, माजी के ज़माने में काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। इसकी एक और तारीफ़ भी हम करते हैं ताकि आपको इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इसमें क्या होता है। अगर किसी काम का अमल गुज़रे हुए ज़माने में शुरू होकर इसी ज़माने में मुकम्मल हो जाए, ठीक है, तो ऐसे जुमलों को फ़ेल माजी मुतलिक कहते हैं। जी हाँ, यकीनन आप समझ गए होंगे कि जो है वो इस तारीफ़ में जिस तरह से बताया गया कि कोई भी गुज़रे हुए ज़माने में जो आपका काम जैसे मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया था या मैंने खाना खा लिया, तो ये माजी के यानी पिछले ज़माने में जो है वो मिसालें हैं कुछ। तो मज़ीद मिसालें भी हम कुछ देखते हैं, जैसे हमने रहा, मैंने एक सांप देखा, इसने मेरा कलम चुराया था। ठीक है, ये सारे सेंटेंस जो पास्ट इन डेफिनेट से रिलेटेड ही हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको जो है वो इनके आखिर में जो है वो ता था भी आएगा, अलिफ भी आएगा, ठीक है, कई जगहों पे। इसके अलावा छोटी ये भी आएगी, बड़ी ये भी आएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ये इस तरह के अगर अल्फाज आएँ तो हम पहचान इसकी देख लेते हैं कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में जो है वो ते थे, ता था, ती थी, करते थे, अलीफ या ये अलिफ या ये बढ़िए, ठीक है, हमज़ा बढ़िए, यानी इस तरह के अल्फाज जो है जितने भी जो है वो आएंगे वो तमाम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान होती है। यानी ये तमाम अल्फाज अगर आप ज़हन में रखें तो आपको पता चल जाएगा कि उर्दू में जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये जो है इसकी पहचान है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है दोस्तों वो है डिड। डिड जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। ये डू की दूसरी फॉर्म है, समझ लें, डिड। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी इस टेंस में जो है वो इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, बाकी इस तरह का कोई यूज़ नहीं होता बल्कि डिड यूज़ होता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। ठीक है जी, और ये हेल्पिंग वर्ब आपको ये भी बताते चलें कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, जितने भी अल्फाज हैं, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं या कोई भी सब्जेक्ट है, उन सब के साथ जो है वो डिड आएगा। ठीक है जी, डिड जो है वो इन तमाम के साथ आएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब जिस तरह बाकी टेंसेज में जो है वो हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ होते थे, कोई ही, शी, इट के साथ कुछ और लगता था, आई, वी, दे के साथ और लगता था। पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेज होंगे उनमें जो है वो चाहे कोई भी हो, कोई सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, उसके बाद प्रोनाउन कोई भी हो, तो उन सब के साथ जो है वो डिड लगेगा। ठीक है जी, यानी इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब में हमारा है ही हेल्पिंग वर्ब डिड है। और फॉर्म भी जो है वो इसमें ये वाइज टेंस है तमाम टेंसेस में। ये आपने जहन में रखना है कि 12 के 12 जो टेंसेस हैं, ठीक है, उनमें ये वाइज टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है तो आप बता सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी वही ये इस टेंस के अलावा जो और कोई टेंस नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो बनाने का ये तरीक़ाकार आप सामने देख रही हैं जी। तो बना सिंपल सा तरीक़ाकार, आपने सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मुस्बत जुमले हम कुछ देख लेते हैं, जैसे मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैंने दूध पिया था। ठीक है जी, अब पिया था पहचान देखें, आई ड्रैंक मिल्क, आपने सेकंड फॉर्म लगाई है। ठीक है जी, आई ड्रैंक मिल्क, इसमें जो है वो सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। ड्रिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक, ड्रंक, ये तीनों फॉर्म में होते हैं, सेकंड फॉर्म आपने लगाई है। हमने मैच जीता, सेकंड देखें जी एग्जांपल, वी वॉन द मैच। ठीक है जी, विन का दूसरी फॉर्म वॉन, हाँ तुमने इनाम हासिल किया, यू गॉट द प्राइज़। ठीक है जी, तो ये देखें ड्रैंक, वॉन, गॉट, ये सारी जो है वो सेकंड फॉर्म से। हमाद ने मेरा कलम चुराया, हमाद स्टोल माई पेन। ठीक है जी, स्टोल जो है वो सेकंड फॉर्म लगी हुई है। मैंने मेहनत की, आई वर्कड हार्ड, उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर।
تو اگر آپ ان ساری ایگزامپلس میں دیکھیں تو یہ تمام جو ہے وہ سیکنڈ فارم یوز ہو رہی تھی. نیگیٹو سینٹنس میں کیا ہوگا؟ نیگیٹو سینٹنس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبجیکٹ لگانے اور آپ نے جو ہے وہ ڈڈ ناٹ لگانے. کیا لگانے؟ ڈڈ ناٹ لگانے. اور آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈڈ خود ایک سیکنڈ فارم ہے ڈو کی. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ دیکھیں پیچھے جو ہم نے یہ سیکنڈ فارم کا ذکر کیا تھا، آپ کو پہلے بتایا بھی تھا. تو اس میں کیا ہے، آپ نے سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ لگانے جب نیگیٹو سینٹنس ہوں گے، یعنی جس میں کسی چیز کا انکار کی بات ہوگی تو آپ نے ڈڈ ناٹ لگا دینے. اور ڈڈ ناٹ کے بعد آپ نے فرسٹ فارم آف ورب لگانی ہے. یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے جب ڈڈ ناٹ لگا دیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ فارم آف ورب جو آپ لگائیں گے وہ فرسٹ لگے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ لگانے اور آبجیکٹ لگا کر آپ نے جو ہے وہ سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. اب اگر پچھلے سینٹنس دیکھتے تو اس میں چونکہ ڈیڈ کا ذکر تو نہیں ہو رہا تھا، نیگیٹو سینٹنسز نہیں تھے، تو اس وجہ سے جو ہم سیکنڈ فارم یوز کرتے تھے. لیکن یہاں پہ نیگیٹو سینٹنسز جب ہم بنائیں گے، جیسے حارث نے نہیں کھیلا، ٹھیک ہے، تو اب ہم جب ڈڈ ناٹ لگا دیں گے تو پھر جو ہے نا دو دفعہ ایک سینٹنس میں ڈڈ جو دو دفعہ ایک ہی سینٹنس میں ہم سیکنڈ فارم یوز نہیں کریں گے. تو یہ ایگزامپلس آپ ذرا دیکھیں. حارث نے نہیں کھیلا، حارث ڈڈ ناٹ پلے. ٹھیک ہے جی. تم نے مجھے قلم نہیں دیا، یو ڈڈ ناٹ گیو می اے پین. ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہانی نہیں سنائی، ہی ڈڈ ناٹ ٹیل می اے اسٹوری. اس نے میری بات نہیں سنی، ہی ڈڈ ناٹ لسن مائی ورڈس. تو اب اس میں دیکھیں اگر تو سب میں ڈڈ ناٹ لگا ہوا ہے، چونکہ ایک بات میں جو نیگیٹو سینٹنسز ہے تو اس کے بعد جو فارم آف ورب ہے وہ سیکنڈ لگی ہوئی تھی. تو آگے دیکھتے ہیں جی سوالیہ فکری یعنی انٹیروگیٹو سینٹنسز جب آ جائیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. ڈڈ کو سٹارٹ میں سبجیکٹ، فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ لگانا ہے. یعنی وہی طریقہ کار ہے، صرف آپ نے کیا کیا ہے کہ ڈڈ کو جو وہ آپ نے سٹارٹ میں لے آئے ہیں، اور ڈڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. یہ یہاں بھی میں نے مینشن کر دیا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سینٹنسز چلتے ہیں. کیا عظما نے کہا، ڈڈ عظما سیڈ. ٹھیک ہے. سے. کیا فرحان نے لکھا، ڈڈ فرحان رائٹ. ٹھیک ہے جی. ڈڈ لگ گیا ہے، ہم فرسٹ فارم آف ورب جو ہے وہ لکھیں گے رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو اگر آپ ان سینٹنسز کی طرف غور سے دیکھیں تو میں سیکنڈ فارم نہیں یوز کر رہا ہوں، اب فرسٹ فارم یوز کر رہا ہوں. کیونکہ ڈڈ لگا ہوا. کیا جبران نے پیا، ڈڈ جبران ڈرنک. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس میں دیکھیں ڈرنک فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے کیونکہ ڈڈ لگ گیا تھا. تو اسی طرح کیا ظفر نے مرغا کھایا، ڈڈ ظفر ایٹ دا چکن. کیا تم نے سبق پڑھا، ڈڈ یو ریڈ دا لیسن. تو اس سب میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو رول بتایا ہے کہ ڈڈ جب آپ نے لگا دیا تو فرسٹ فارم آف ورب آپ نے لگا دینی ہے. اچھا جی. کچھ سینٹنسز اور بھی دیکھتے ہیں ذرا آئی سے ریلیٹڈ جو ہیں، یعنی کہ جو تمام سینٹنسز آئی سے شروع ہوں گے. میں گھر گیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر پہلا سینٹنس آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے جی، آئی سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. میں گھر گیا. آئی وینٹ ہوم. ٹھیک ہے جی. سمپل سینٹینس ہے، اس وجہ سے سیکنڈ فارم لگے گی. آئی وینٹ ہوم. میں گھر نہیں گیا. آئی ڈڈ ناٹ گو ہوم. اب آپ کو سمجھ آئے گی اس کردان سے ذرا. آئی وینٹ ہوم، آئی ڈڈ ناٹ گو ہوم. اب ہم نے سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں چینج کر دیا کیونکہ ڈڈ لگ گیا تھا. کیا میں گھر گیا، ڈڈ آئی گو ہوم. اب اس میں بھی گو جو ہے وہ فرسٹ فارم لگی ہے. کیا میں گھر نہیں گیا، ڈڈ آئی ناٹ گو ہوم. میں نے خط لکھا، آئی روٹ آ لیٹر. ٹھیک ہے. سمپل سینٹینس ہے، اس وجہ سے ہم نے سیکنڈ فارم لگائی ہے، ڈڈ کا استعمال نہیں ہوا ہے اس میں. آئی روٹ آ لیٹر، میں نے خط لکھا، تو اس وجہ سے ہم نے سیکنڈ فارم یوز کی ہے. اب جی میں نے خط نہیں لکھا، آئی ڈڈ ناٹ رائٹ آ لیٹر. اب روٹ جو ہے وہ رائٹ بن گیا فرسٹ فارم. کیا میں نے خط لکھا، ڈڈ آئی رائٹ آ لیٹر. ٹھیک ہے جی. ابھی کیا میں نے خط نہیں لکھا، ڈڈ آئی ناٹ رائٹ آ لیٹر. تو یہ اگر آپ اس سینٹنسز کی طرف اس گردان کو اگر دیکھیں تو آپ کو میں نے پہلے سمپل سینٹینس، پھر اس کے بعد نیگیٹو سینٹینس، اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں سوالیہ جو ہے وہ میں نے آخر پہ جو ہے وہ تیسرا جو سینٹینس بنایا اس کا جو ہے نا وہ انٹیروگیٹو سینٹینس بنایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کہاں پہ فرسٹ فارم لگے گی اور کہاں پہ نہیں. اب یو سے ریلیٹڈ کچھ دیکھ لیتے ہیں. تم نے چائے پی، یو ٹک ٹی. تم نے چائے نہیں پی، یو ڈڈ ناٹ ٹیک ٹی. اب ٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب ٹک نہیں، ٹیک ہو گیا. کیا تم نے چائے پی، ڈڈ یو ٹیک ٹی. ٹھیک ہے. کیا تم نے چائے نہیں پی، ڈڈ یو ناٹ ٹیک ٹی. اب آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ لگ جائے گی کہ جو ہے وہ فرسٹ فارم کیوں لگائی جاتی ہے. جہاں پہ ڈڈ جب آ جاتا ہے تو ڈڈ بذات خود ایک سیکنڈ فارم ہے ڈو کی. اگر یو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مزید کچھ اس طرح کے سینٹنسز آ جاتے ہیں. آپ نے کھانا کھا لیا، یو ایٹ میل. ٹھیک ہے. سمپل سینٹنس. آپ نے کھانا نہیں کھایا، یو ڈڈ ناٹ ایٹ میل. اب ایٹ ہو گیا، ایٹ نہیں، ایٹ سیکنڈ فارم تھی. کیا آپ نے کھانا کھایا، ڈڈ یو ایٹ میل. ٹھیک ہے. کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا، ڈڈ یو ناٹ ایٹ میل. ٹھیک ہے جی.
تو ان ساری سینٹنسز میں آپ کو یہ بات سمجھ لگ جائے گی۔ اگر ہی سے ریلیٹڈ آ جائیں تو یعنی کہ مذکر، ہی جو ہے وہ مذکر کو شو کر رہا ہوتا ہے میل کو، تو اس طرح کے اگر سینٹنسز آ جائیں تو پھر آپ نے جو کیسے بنانے ہیں۔ وہ آیا، ٹھیک ہے، ہی کیم سیکنڈ فارم، وہ نہیں آیا، ہی ڈڈ ناٹ کم فرسٹ فارم، کیا وہ آیا، یعنی پہلے کیم دیکھیں لگایا تھا پھر کم لگا دیا، اب جو ہے وہ کیا وہ آیا، ڈڈ ہی کم، ٹھیک ہے، کیا وہ نہیں آیا، ڈیڈ ہی ناٹ کم، یعنی جب بھی ڈیڈ لگ گیا تو فرسٹ فارم۔ اگر دے والے سینٹنسز آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے، دے جو ہے وہ جمع کو شو کر رہا ہوتا ہے، وہ چڑیا گھر گئے، ٹھیک ہے، دے وینٹ ٹو دا زو، دے وینٹ ٹو دا زو، دیکھیں سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے۔ تو نیکسٹ سینٹنس چلتے ہیں، وہ چڑیا گھر نہیں گیا، وہ چڑیا گھر نہیں گئے، دے ڈڈ ناٹ گو ٹو دا زو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے کیا وہ چڑیا گھر گئے، ڈڈ دے گو ٹو دا زو، کیا وہ چڑیا گھر نہیں گئے، ڈڈ دے ناٹ گو ٹو دا زو۔ تو یہ سارے سینٹنسز جو ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ اور بھی سینٹنسز میں نے آپ کو دیے ہیں، یہاں سے ایک منٹ میں ذرا سیٹنگ کر لوں، کمپیوٹر میں مس پرنٹنگ ہو گئی ہے لکھنے میں۔ اچھا جی، شاعری نے قلم نہیں چرایا، شاعری ڈڈ ناٹ اسٹیل دا پین، ٹھیک ہے جی۔ اب فرسٹ یہ جو ہے وہ فارم لگی ہوئی ہے، کیا ارشد نے کھانا کھایا، ڈڈ ارشد ایٹ میل، کیا ظفر نے سانپ نہیں مارا، ڈڈ ظفر ناٹ کل دا اسنیک، ٹھیک ہے جی، کل فرسٹ فارم ہے۔ عمران نے مجھے کہانی سنائی، عمران ٹولڈ می اے اسٹوری۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈڈ آ گیا تھا وہاں پہ ہم نے فرسٹ فارم لگائی ہے، جہاں پہ ڈڈ نہیں آتا تھا سمپل سینٹنسز سے وہاں پہ ہم نے سیکنڈ فارم کا یوز کیا ہے۔ تو یہ سارے سینٹنسز آپ کو کروانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے اینڈ پہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے ضرور جو ہے وہ لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ کسی کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔